دنیا کہہ رہی ہے اسلام ختم ہو جائے گا. میں نے کہا اے غریب نواز, آپ کے گنبد و مینار سے آواز آئی نا, میں نے کہا تصور کی دنیا میں یا غریب نواز آج دیکھیے نا حالات مسلمانوں کے کیا ہے. لوگ کہہ رہے باہر کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, اس کو نابود کر دیا جائے گا. غریب نواز کے گنبد و مینار سے آواز آتی ہے, اے میرے پیارو تم کہتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا, کس نے کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا ہر طرف ظلم ہے, ہر طرف ستم ہے, ہر طرف پریشانیاں ہیں. کبھی آزاد پر حملے ہیں, کبھی نماز پر حملے ہیں, کبھی قرآن پر حملے ہیں, کبھی مسلمان پر حملے ہیں. غریب نواز نے کہا میری زندگی کو دے, میری زندگی کو دے. ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ جناب انصار رضا بریلوی شریف آپ دیکھیں گے کچھ ہی لمحوں کے بعد منبر پاک مصطفیٰ پر مفکر اسلام, مدبر قوم, مفسر قرآن, اسلامی اسکالر حضرت علامہ شاہ ڈاکٹر محمد شکیل احمد آصفی صاحب ادام ذلہ علینا, اس کی تشریف آوری منبر پاک مصطفیٰ پر ہوگی. باعث فخر ہے, خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان وہ عظیم اسکالر تشریف فرما. حضرات ہم خوش قسمت لوگ ہیں, کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کے رخ زیبا کی زیارت سے آپ مشرف ہوں گے. کچھ لمحوں کے لیے میں بھی بڑی دور سے بڑی امیدوں پر سفر کر کر آپ کے درمیان آیا. ان بچوں نے بڑی محبتیں دی ہیں. آئینہ ہند سرکار سراج الدین اخی علیہ الرحمہ کے دربار محبت میں سب سے پہلے میری حاضری ہوئی آپ کے محلے میں آنے کے بعد. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اب کچھ ہو چاہے نہیں ہو, یہ تو ضرور کہیں گے کہ ہاں ماندہ گئے تھے تو سرکار کی بارگاہ سے فیض لے کر لوٹ گئے. یہ کہیں گے آپ خوش قسمت ہے کہ ایسے دیار میں رہتے ہیں جہاں کوئی دنیا دار نہیں لیٹا ہے بلکہ پروردگار عالم کا حبیب لیٹا ہوا ہے نا. آپ خوش قسمت ہے نا. اگر خوش قسمت ہے تو میں ایک شعر کہہ رہا ہوں اور آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں, اور میرا جو موضوع ہے آج وہ بھی اسلام ہے نا. پھر انشاءاللہ کل بھی تقریر ہوگی, پھر کل کا موضوع کچھ الگ ہوگا, لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ اسلام ہے اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. میں ایک ایک بات آپ کو سمجھا کے بولوں گا. میں بڑے جذبات والا آدمی ہوں, بڑی جذبات سے میری تقریر ہوتی ہے, لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ بالکل سمجھا کے بتائیے گا, تو بالکل سمجھا کے آپ کو بتاؤں گا. آپ اسلام کو جانتے ہیں ہے نا. شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. یہ خون ہمارا ہے دھونے سے نہ چھوٹے گا, محشر کی عدالت میں دامن میں لگا ہوگا. یہ خون, مائک والے بھیا آواز تھوڑا کھول دیجئے, جہاں تک آپ کا مائک سیٹی نہیں مارے وہاں تک آواز کھول دیجئے. اب آواز کھول دیجئے, جہاں تک سیٹی نہ مارے باکس کی آواز کھولیے, ہارن کی آواز باہر کی کھولیے, کنجوسی مت کیجیے. جہاں تک آپ کا مائک سیٹی نہیں مارے وہاں تک آواز کھول دیجئے. میں بہت کریم بولنے والا آدمی ہوں. اب میں جتنے جذبات میں بولوں گا میری پوری آواز آپ کو سمجھ میں آئے گی, یہ جان لیجیے. ہاں وہاں پڑھ کے نہیں چلا جاؤں گا ہے نا. جنزیر بولتی رہی تب بولتا رہا, لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار, حضور معراج کی رات اللہ سے ملنے بار بار گئے تھے نا. آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار, سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا. آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار, سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا, قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا. رہے گا واپس کہہ رہے سبحان اللہ, اور واپس سے سبحان اللہ. ابھی الیکشن کا ٹائم رہتا تو سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ہاں ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں. ابھی نبی کی محفل میں بیٹھے تو ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملا, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. ہاں جیتا جاتا ماحول, لگے کہ ہم ہندوستان میں, ایسا نہ لگے قبرستان میں, لگے کہ ہاں سننے سنانے والے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی مجسمے کو نہیں سنا رہے ہیں. نبی کی تعریف سننے والے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے سینے میں مصطفیٰ کا ایمان موجود ہے اور مصطفیٰ کا دیا ہوا دین موجود ہے. ویسے لوگ ہمارے سامنے.
ہے نا؟ جو باتیں اچھی لگے گی محبت سے آپ کو بولنا پڑے گا. یہ رشتہ یہ محبت کچھ اس طرح ادا ہو, کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں. اسلام ہے کہ میں نے قرآن مقدس کے 3 پارہ سے ایک قرآن مقدس کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے, اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے, اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دھرم ہے تو مذہب اسلام ہے, وہ مذہب اسلام ہے, وہ مذہب اسلام ہے. اے میرے پیاروں, اسلام ہے کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اسلام کے ماننے والے ہیں, آپ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن جو دین مکہ المکرمہ کی وادی میں آیا تھا, جو دین پتھریلی زمین پر نازل ہوا تھا, جو دین 7 سمندر پار آیا تھا, وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا. امریکہ میں دیکھیے اسلام کا ماننے والا ہے, جاپان میں دیکھیے اسلام کا ماننے والا ہے, سری لنکا میں دیکھیے اسلام کا ماننے والا ہے, افغانستان میں دیکھیے اسلام کا ماننے والا ہے, موریشس میں دیکھیے اسلام کا ماننے والا ہے, لندن میں دیکھیے اسلام کا ماننے والا ہے. دنیا کی ہر کنٹری میں اسلام کا نعرہ لگانے والے, اسلام کے ماننے والے موجود ہیں. اور اسلام تو مکہ کی اس وادی میں آیا تھا جہاں ابو جہل مٹانے کی کوشش کر رہا تھا, جہاں اتبا مٹانے کی کوشش کر رہا تھا, جہاں فرعون جیسا بادشاہ کھڑا تھا, جہاں نمرود جیسا بادشاہ کھڑا تھا. اسلام کو مٹا دیا جائے گا, اسلام کو ختم کر دیا جائے گا, محمد عربی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا. لیکن اے ظالموں, تمہیں پتا نہیں ہے جس اسلام کو تم مٹانے کی بات کر رہے ہو نا, اس اسلام کا ذمہ داری کسی دنیا دار نے نہیں لیا ہے. وہ اسلام اگر پسندیدہ مذہب ہے کسی کا تو دنیا دار کا نہیں ہے. اگر دنیا والوں کا مذہب ہوتا تو جاپان جاتے جاتے ختم ہو جاتا, اگر دنیا والوں کا مذہب ہوتا امریکہ پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتا, اگر دنیا والوں کا مذہب ہوتا لندن اور فرانس پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتا. لیکن یہ جو مذہب ہے, جس مذہب کو محمد عربی لے کر آئے ہیں, نہ یہ کل ختم ہوا ہے نہ آج ختم ہوگا. اب شاعر کی زبان میں کہیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی اٹھے گا. یہ خون ہمارا ہے, دھونے سے نہ چھوٹے گا, محشر کی عدالت میں دامن میں کرے اسلام ختم ہو جائے گا. کس نے کہہ دیا بھائی افواہ؟ وہ 313 تھے اسلام تھا کہ نہیں تھا جنگ بدر میں؟ آج ہم کروڑوں ہیں الحمدللہ. اسی مالدہ کے اندر میں گھوما, بڑی بڑی مسجدیں, بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر, اور سب ٹی ایس ٹماٹر سننی الحمدللہ. یہ کنبہ دیکھ لیا جائے, یہ اشرفی ہے, یہ رضوی ہے, یہ قادری ہے, یہ نوری ہے, یہ برکاتی ہے, یہ آصمی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سب لوگ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ تمام سلسلہ جا کر ایک جگہ مل جاتا ہے, دنیا جس کو مولائے کائنات کہا کرتی ہے. اے میرے پیارے, لوگ کہتے ہیں اسلام ختم ہو جائے. کس نے کہہ دیا ہے؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی عظمت اور بقا کے لیے نوٹ کیجئے گا اس بات کو غور سے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی عظمت اور بقا کے لیے خواجہ غریب نواز آئے تھے, سنٹر کی دھرتی سے چل کر آئے تھے. کیا تھا؟ سر پہ ایک پھٹی ہوئی ٹوپی تھی, ہاتھ میں قرآن جیسی مقدس کتاب تھی, چہرہ گرد و غبار میں ڈوبا ہوا تھا. ایک تسبیح کا دانہ اور مصلی لے کر ایک مرد قلندر اللہ اللہ کی رٹ لگا کے پاؤں پیدل پتھریلی زمین سے چل کر, سنجر کی دھرتی سے چل کر اجمیر معلیٰ میں آیا ہے. راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے, ہر طرف ظلم کا بول بالا ہے. ایک مرد قلندر آیا ہے, تیری تو بادشاہیت ہے راجہ, تیری تو حکومت ہے راجہ, تو ایک فقیر سے کیوں ڈرتا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے, جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, جس کے ہاتھ میں مصلی ہے. وہ راجہ کہتا ہے سب کو پانی تو دیا جائے گا لیکن اس فقیر کو پانی نہیں دیا جائے گا. انا ساگر سے سب تو پانی لے سکتا ہے لیکن یہ مرد قلندر نہیں لے سکتا ہے. میں نے کہا اے راجہ, اتنا ڈر کس بات کا, اتنی ہیبت کس بات کی, اتنی کیا کہتے ہیں سکوہٹ کس بات کی؟ ایک مصطفیٰ کا غلام سے پیدل چل کر آیا ہے, پوری حکومت ہل رہی ہے, پوری حکومت ڈر رہی ہے, پوری حکومت پریشان ہے. راجہ کہتا ہے ہم ختم کر دیں گے, ہم برباد کر دیں گے. میں نے کہا ظالم, تو نے اسلام کو دیکھا نہیں ہے. یہ غریب نواز محمد عربی کی آل ہے جس کے خانوادے نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کی عظمت کو بچایا ہے. عباس کا بازو دے دیا گیا, اسلام کو بچا لیا گیا. علی اصغر کی
خاندان ہے جس خاندان والے لوگ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قاسم کا شراب لٹا دیے، اسلام کو بچا لیے، علی اکبر کی جوانی دے دی، اسلام کو بچا لیے۔ راجہ تو کہہ رہا ہے اسلام ختم ہو جائے گا؟ کہا ہاں ہاں، ایک مرد قلندر ہے، اس کے آنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم نے کہا صرف یہ حکومت میں خلبلی کیوں؟ غریب نواز آئے ہیں، دنیا کہہ رہی اسلام ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اے غریب نواز، آپ کے گنبد و مینار سے آواز آئی نا، میں نے کہا تصور کی دنیا میں یا غریب نواز آج دیکھیے نا حالات مسلمانوں کے کیا ہے، لوگ کہہ رہے باہر کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس کو نابود کر دیا جائے گا۔ غریب نواز کے گنبد و مینار سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارو تم کہتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا، کس نے کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف ستم ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، کبھی آزاد پر حملے ہیں، کبھی نماز پر حملے ہیں، کبھی قرآن پر حملے ہیں، کبھی مسلمان پر حملے ہیں۔ غریب نواز نے کہا میری زندگی کو دے، میری زندگی کو دے۔ میں نے کہا غریب نواز آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ کہا پیچھے پلٹ۔ میں پیچھے پلٹا، 100 سال دیکھا غریب نواز کچھ نہیں ملا، 200 سال دیکھا کچھ نہیں ملا، 300 سال دیکھا کچھ نہیں ملا، 400 سال دیکھا کچھ نہیں ملا۔ غریب نواز 400 سال آپ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے، 400 سال پیچھے کا معاملہ دیکھ لیا ہے، کچھ نہیں ملا ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں میرے پیارے اور پیچھے آ، اور پیچھے پلٹتے گیا، 500 سال پیچھے گیا، 600 سال پیچھے گیا، 700 سال پیچھے گیا، 800 سال پیچھے گیا، 900 سال پیچھے گیا۔ جیسے ہی 9 سال پیچھے گیا ہو، غریب نواز کہتے ہیں اب دیکھ میری زندگی کو۔ جیسے ہی میں غریب نواز کی زندگی کو دیکھا ہو، غریب نواز کہتے ہیں ادھر دیکھیے، ادھر توجہ رکھیے، جو جانے والے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ غریب نواز کہتے ہیں اب دیکھ میری زندگی کو اے میرے پیارو۔ میں نے غریب نواز کی زندگی کو دیکھا، یا غریب نواز ہاں ہاں ایک معاملہ آپ کی زندگی میں ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا راجہ کی اونٹ بیٹھ رہی تھی ایک جگہ پہ، اس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا راجہ کے کچھ لوگ آئے ہیں اور آپ کو ہٹا دیے ہیں اور اونٹنی کو بیٹھا دیا ہے، آپ اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ اب کہتا ہے ہندوستان سے اسلام۔ میں نے کہا غریب نواز آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، جب 900 برس پیچھے گئے کیا دیکھا؟ میں نے کہا غریب نواز جہاں پر راجہ کی اونٹنی بیٹھتی تھی وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور راجہ کے لوگ آئے ہیں اور آپ کو اٹھا دیے ہیں اور پھر سے اونٹنی بیٹھ گئی ہے وہاں پر۔ غریب نواز کے گنبد و مینار سے آواز آتی ہے اب بتا جو اونٹنی بیٹھی ہے وہ اٹھ رہی ہے؟ کہا نہیں، پوری حکومت راجہ کی لگ گئی ہے۔ جس اونٹنی کو غریب نواز نے بیٹھا دیا ہے وہ اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے، وہ اونٹنی ہل نہیں رہی ہے۔ اب اس گنبد و مینار سے آواز آتی ہے جب غریب نواز نے ایک اونٹنی کو بٹھایا ہے، پوری حکومت راجہ کی نہیں اس اونٹنی کو اٹھا سکی ہے، تو اس ہندوستان میں غریب نواز نے مسلمانوں کو بچایا ہے۔ پوری حکومت لگ جائے گی لیکن مسلمان یہاں سے ٹس سے مت۔ یہ ہندوستان ہمارے خواجہ کا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ اور فخر سے کہیے گا جناب آپ کی حکومتیں آتی ہیں 5 سال میں بدل جاتی ہے، لیکن میرا خواجہ 809 برس سے جس حکومت کی کرسی پر براجمان ہے، جب تک دنیا رہے گی، جب تک یہ کائنات رہے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، میرا خواجہ اس ہندوستان کا راجہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے پیارو بات اسلام کی چل رہی تھی، اسلام کے ماننے والے دنیا کے کونے کونے میں ہیں، پروردگار عالم کو پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کبھی ابو لہب کے ذریعے کی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کبھی عتبہ و شیبہ کے ذریعے کی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کبھی فرعون و نمرود و شداد کے ذریعے کی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کبھی قارون کے ذریعے کی گئی۔ کبھی قارون نے سوچا اپنے خزانے سے اسلام کو تول دے، کبھی فرعون نے سوچا اپنی حکومت سے اسلام کے بازوؤں کو دبا دے، کبھی نمرود نے سوچا اپنی نمرودیت سے اسلام کو ختم کر دے، لیکن اسلام کے ماننے والے کل بھی سینہ ٹھوک کر کھڑے تھے، آج بھی سینہ ٹھوک کر کھڑے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں اے لوگوں تم دنیا دار کے لیے جیتے ہو، اسلام کا لانے والا احمد مختار کے لیے جیتا ہے، جو دنیا دار کے لیے جیتا ہے اسے زندگی کی فکر ہوا کرتی ہے، جو احمد مختار کے لیے جیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس دنیا کے جانے کے بعد بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک بار واپس سے کہہ رہے یا رسول اللہ؟ پھر کچھ لوگ بولے، کچھ لوگ آپ لوگ نہیں بولیں گے کیا بھیا؟ واپس کہے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کہیں نا سبحان اللہ۔
سبحان اللہ تو بولنا جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور واپس سے یا حسین، اور واپس سے یا حسین. حسین کا نام آتا ہے محرم میں، تو سنی خوب محرم مناتا ہے. مناتا ہے نا، تو منانا چاہیے، لیکن کیسے مناتا ہے؟ ہوش نہیں رہتا. ارے حسین تو وہ ہے نا جس نے اسلام کی خاطر اپنے پورے کنبے کو دے کر اسلام کی عظمت کو بچا لیا. ہم حسین کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ پوری زندگی گزار دیں گے، ہم حسین کے خون کے گرے ہوئے ایک قطرے کو نہیں سمجھ پائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں، زبان پر نشہ ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، انسان مست ہے، کہتا یا حسین یا حسین. ہم نے کہا ہے لوگوں، تم کیسے اسلام کے ماننے والے ہو؟ تم کیسے اسلام کے چاہنے والے ہو؟ تم کیسے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ تم کیسے حسین کے ماننے والے ہو؟ اسلام تو اس مذہب کا نام تھا کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں نشے باز ایک طرف تھے، جوا باز ایک طرف تھے، زناخور ایک طرف تھے، ریاکار و مکار ایک طرف تھے، لیکن حسین کو 72 نفوس قدسیہ صبر و تحمل کے دامن کو تھام کر اسلام کی عظمت و بقا کے لیے اپنی جانوں کی قربانی لے کر کھڑے تھے. حسین آپ نہیں جائیں گے میدان میں، پہلے قاسم جائے گا. بابا آپ نہیں جائیں گے میدان میں اسلام کے خاطر، پہلے عباس کے بازو کٹیں گے. بابا آپ نہیں جائیں گے اسلام میں اسلام کی عظمت کے خاطر، ابھی پہلے علی اکبر کی جوانی جائے گی. بابا آپ نہیں جائیں گے اسلام میں، پہلے قاسم کا شباب لوٹا جائے گا. علی اصغر کی معصومیت لے لی گئی. تم حسین میدان کربلا میں گئے ہیں، تم اپنی ناپاک زبانوں سے حسین کا نام لیتے ہو. حسین تو وہ ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. حسین کا گھرانہ تو وہ ہے جن کے گھر بے اجازت جبریل بھی نہیں آیا کرتے ہیں. تم نام لیتے ہو تو ناپاکی کی حالت میں نام لیتے ہو، تم نام لیتے ہو تو نشے کی حالت میں نام لیتے ہو. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو مسلمانوں، آج ہم کس دہلیز پر کھڑے کر دیے گئے. آج ہمیں کہاں لا کر دنیا نے کھڑا کر دیا. آج انگریزی تہذیب و تمدن نے ہمیں کس دہلیز پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. ہم اسلام کے ماننے والے تھے، ہمارے رگوں میں جو خون تھا اس خون کا ہر قطرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بقا بولنی چاہیے تھی. لیکن ہم کس دہلیز پر کھڑے ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہم غریب نواز کے ماننے والے، ہم کہتے ہیں ہم خواجہ کے ماننے والے، ہم کہتے ہیں ہم صابر کے ماننے والے، ہم کہتے ہیں ہم وارث کے ماننے والے. لیکن کیسے ہیں مخدوم کے ماننے والے، کیسے ہیں وارث کے ماننے والے، کیسے ہیں سرکار یاسین کے ماننے والے، کیسے ہیں غریب نواز کے ماننے والے. ہمیں سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. نمازیں ہم سے چھوٹتی ہیں، روزے ہم سے چھوٹتے ہیں، زکات ہم نہیں دیتے ہیں، نماز صحیح سے ہم ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. اسلام کا ماننے والا تو وہ ہے کہ جس کے پڑوسی بھی ایک دن بھوکا نہ سوئے. اللہ ہم سے جب پوچھے گا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہمارا پڑوسی کے ساتھ کا سلوک تھا، ہمارا بھائی کے ساتھ کا سلوک تھا، ہمارا بہن کے ساتھ کا سلوک تھا، ہمارا چھوٹوں کے ساتھ کیسی شفقتیں تھی، بڑوں کے ساتھ کیسی محبتیں تھی. غریب نواز نے جو تعلیم دیا ہے وہ تعلیم محبت کا ہے. غریب نواز نے جو تعلیم دیا ہے وہ تعلیم امن کا ہے. اسلام جو بتاتا ہے وہ امن کی باتیں بتاتا ہے. اسلام جو بتاتا ہے وہ محبت اور کیا کہتے ہیں سکون اور شانتی کی باتیں بتاتا ہے. تب تو مکہ المکرمہ کی اس وادی میں اللہ کے رسول مذہب اسلام کا اعلان کر رہے ہیں. لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. کلمہ شہادت کی بلندی کی باتیں مکہ المکرمہ میں کی جا رہی ہے. طائف کی گلیوں میں پتھر کی بارش کی جا رہی ہے. نبی مکرم کو ظلم و ستم کے کیا کہتے ہیں پہاڑ اس پر توڑے جا رہے ہیں. پھر بھی میرے آقا سہ رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. اللہ نے کیا خوب ہے طائف کا وہ منظر، دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے تھے پتھر، زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے وہ صلی اللہ نور ہدا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے میرے پیاروں؟ غور سے سننے کی بات ہے. جب میرے آقا مکہ المکرمہ چھوڑ کر اور مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے تھے اور ہجرت کرنے کے بعد جب آقا لوٹ کر آئے نا، جانے کے وقت آقا نے خانہ کعبہ کی چابی ایک صحابی اس کے پاس تھی، اس سے مانگا تھا. اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھے. کہا کہ خانہ کعبہ کی چابی دو، میں 2 رکعت نماز ادا کر کے زیارت کر کے چلا جاؤں گا. لیکن اس نے چابی نہیں دیا. جب نبی لوٹ رہے ہیں مدینہ المنورہ سے، پورا قافلہ لوٹ رہا ہے، انصار و مہاجرین ساتھ ہے، تمام لوگ ساتھ ہیں. لیکن دیکھیے میرے آقا کا کمال و معجزہ دیکھیے. جب میرے آقا جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک اس اونٹنی کے کوہان سے ٹکرا
लगा रही थी, नबी का सर मुबारक कितना नीचा था। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुसर्रत का दिन है, आज तो शादमानी का दिन है, हम मक्का जीत कर जा रहे थे मदीना से। अल्लाह के रसूल खाना काबा के उस सीढ़ी पर चढ़ कर कहते हैं, तमाम लोग सफ बनाकर खड़े थे, मक्का के बड़े बड़े काफिर, मक्का के बड़े बड़े सरदार, मक्का के बड़े उमरा, मक्का के बड़े बड़े रूसा खड़े थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर फिर चाबी मांगी, और चाबी मांगने के बाद नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद चाबी उसी शख्स को दी और कहा, ए लोगों, जाओ मैंने तुझे अमान दे दिया, जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया, जाओ मैंने तुझे इसका कहते माफ कर दिया, जाओ मैंने तुझे अमान दे दिया। ये दर्स किसके जगह से मिलता है? ये दर्स किस दर से मिलता है? मोहम्मद अरबी के दर से मिलता है। इस्लाम हमें माफी की बात सिखाता है, इस्लाम सिला रहमी की बात सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है। अगर इस्लाम अमन की बातें न करता तो आप देख रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा की वादी से लेकर क्या कहते हैं 22 लाख मुरब्बे मील पर सैयदना उमर फारूक आजम ने इस्लाम के झंडे को गाड़ दिया था। अगर जुल्म और बर्बरियत का इस्लाम मजहब होता तो मक्का के अंदर खत्म हो जाता, जापान श्रीलंका तक आते आते खत्म हो जाता। लेकिन मोहब्बत की चादर इस तरह की गई, मोहब्बत की चादर इस तरह फैलाई गई, मोहब्बत का पैगाम इस तरह इस्लाम से मिला है कि दुनिया के कोने कोने में आज दुनिया के तमाम धर्म के लोग हैं। जब उसके मस्जिद का कहते हैं उसके इबादत खानों में आप जाएंगे तो हर लोग ये ऊंचे वाले का है, ये नीचे वाले का है, ये फला कैटेगरी वाले का है। लेकिन इस्लाम के मानने वालों की बातें कीजिए तो छोटा भी मस्जिद में खड़ा है, बड़ा भी मस्जिद में खड़ा है, छोटा भी मांगने वाला भी खड़ा है, देने वाला भी खड़ा है। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम की अच्छाई है, ये इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। मैसूर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर क्या कहते हैं, अमेरिका का एक प्रोफेसर है जिसका नाम डॉक्टर रामकृष्ण राव है मेरे प्यारों। और फिर मैसूर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जिसका नाम डॉक्टर रामकृष्ण राव है। और क्या कहते हैं अमेरिका का एक प्रोफेसर है जो ज्यादातर क्रिश्चियन है जिसका नाम माइकल हॉर्ड है। वो कहता है कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को पढ़ा है, मैंने दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों को पढ़ा है, जिसमें से 100 आदमी को पढ़ा है। वो माइकल हॉर्ड कहता है अपनी किताब दी हैंडरेट में 1 नंबर पर हुजूर का नाम देता है, और देने के बाद कहता है कि दुनिया अमन का नारा लगा रही है। अमेरिका अमन चाहता है, फ्रांस अमन चाहता है, जापान अमन चाहता है, इंडिया अमन चाहता है। अगर दुनिया को अमन चाहिए तो पूरी दुनिया मोहम्मद अरबी का पैगाम लागू कर दे, पूरी दुनिया को अमन मिल जाएगा, पूरी दुनिया को सुकून मिल जाए, पूरी दुनिया को शांति मिल जाएगी। ये कलमा पढ़ने वाला इंसान नहीं है, बगैर कलमा पढ़ने वाला है जो मोहम्मद अरबी की तारीफ ऐसे करता है। आज हर कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे हालात देखे ना, हम किस नतीजे पर खड़े हो गए। हमें नमाजों से मतलब नहीं, हमें रोज़ों से मतलब नहीं, हमें ज़कात से मतलब नहीं, हमें अखलाकियात से मतलब नहीं है। हमें पहुंचना पड़ेगा उस जगह पर जहां पर हमारे असलाफ ने हमें छोड़ा था। हम गौसे आज़म की जिंदगी को देखें, गौसे आज़म की जिंदगी को पढ़ने के बाद इस्लाम का असल मकसद पता चल जाएगा। गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ने के बाद इस्लाम का असल मकसद पता चल जाएगा। मखदूम अशरफ की जिंदगी को पढ़ने के बाद इस्लाम का असल मकसद पता चल जाएगा। आला हज़रत की जिंदगी को पढ़ने के बाद इस्लाम का असल मकसद पता चल जाएगा। का मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को पढ़ने के बाद इस्लाम का असल मकसद पता चल जाएगा। क्यों कि मुजाहिद मिल्लत जब गए थे हज कर लेना, उन जालिमों ने कैद कर दिया था और कोड़े मारे थे, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देकर मेरा हबीबुर रहमान उस मक्के से आया, उस जालिम हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर और कहा कि मैं उस दर का गुलाम हूँ जिसे गरीब नवाज लोग कहते हैं। मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान मुस्तफा के दर पर आया है और मुस्तफा की बात करके अब उन लोगों के मानने वाले, हमारा हाल क्या? हम किस जगह पर खड़े हो गए? हम इस्लाम का मानने वाले, हम कहते हैं हम इस्लाम का मानने वाले हैं। इस्लाम का मानने वाला वो है। गौसे आज़म की जिंदगी का एक पहलू देखिए, एक चैप्टर देखिए। आपने सुना होगा गौसे आज़म पढ़ने गए थे, माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, डाकुओं ने घेर लिया, शर्फियां उनके बगल में थी। ये आम बात है, लोग बता देते हैं, सब लोग बोलते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि गौसे आज़म अपने बचपने में सबसे पहले अगर किसी की बात को मान रहे हैं तो वो बात बाकी है, और बात क्या मान रहे हैं? बात ये मान रहे हैं कि एक तरफ जान के नाले पड़े हुए हैं जहां चोर और डाकू खड़ा हुआ है, और गौसे आज़म उन चोरों के सामने सच बोल रहे हैं। और सबसे पहले जिन लोगों ने गौसे आज़म के हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ा,
وہ ان لاکھوں کی جماعت تھی، وہ ان جوڑوں کی جماعت تھی، اور سب کا سب اللہ کے ولی بن گئے۔ تقوی اسے کہتے ہیں۔ سوچئے ایک ہم ہیں، تھوڑی سی مصیبت آن پڑی ہم جھوٹ بول دیں گے، تھوڑی سی مصیبت آن پڑی ہم مکاری کر لیں گے، تھوڑی سی مصیبت آن پڑی ہم ریاکاری کر لیں گے، نمازیں ہم سے چھوٹتی ہے، روزے ہم سے چھوٹتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے ہیں، مدرسے کا مدرس آئے گا چندہ کاٹنے تو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ یہی حکم تھا کیا؟ زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم خود سے جا کر مدرسے تک پہنچائیں، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کیجئے، یہ آپ پر فرض ہے، ایسا نہیں کہ وہ لینے والے پر فرض ہے کہ آپ کے گھر آ کر لے۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس انگریزی تہذیب و تمدن نے ہمیں لا کر کہاں کھڑا کیا؟ میں اپنی ماں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، اے میری ماں اب فاطمہ کی کنیز بن جاؤ۔ کسی گھر میں غوث اعظم ایسے نہیں پیدا ہو جاتے، کسی گھر میں نظام الدین اولیاء ایسے نہیں پیدا ہو جاتے، کسی گھر میں کوئی غریب نواز ایسے نہیں بن جایا کرتا ہے۔ جب ماں عزت دار ہوا کرتی ہے، ماں عفت مآب ہوا کرتی ہے، جب ماں پاک دامن ہوا کرتی ہے، جب ماں سجدے میں زندگی گزارتی ہے، جب ماں تہجد کی نمازیں پڑھتی ہے، جب ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تب کسی کے گھر میں غوث اعظم پیدا ہوا کرتے ہیں، تب غریب نواز بنا کرتے ہیں کوئی، تب کوئی محبوب الہی نظام الدین اولیاء بنا کرتے ہیں، تب کوئی بچہ حبیب الرحمان بن جایا کرتا ہے، تب کوئی بچہ حافظ ملت بن جایا کرتا ہے، تب کوئی بچہ امام احمد رضا بن جایا کرتا ہے۔ ایسے نہیں، آپ نے سنا ہے نا غوث اعظم کی ماں کا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا محبوب الہی کا نام جو نظام الدین اولیاء ہے۔ ایک بار دہلی کی سرزمین ہے، سوکھا پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا آپ دعا کر دیجئے نا آقا، آپ دعا کر دیجئے۔ بارش ہونے لگے، سرکار نظام الدین علیہ الرحمہ کہتے ہیں اے لوگوں تم دعا کی باتیں کرتے ہو، حجرے میں جاتے ہیں، ماں کا دوپٹہ رکھا ہوا ہے، اس دوپٹے کو تھام کر کہتے ہیں اے پروردگار عالم، نظام الدین اولیاء کی دعا میں وہ طاقت تو نہیں ہے، لیکن نظام الدین اولیاء کی ماں تو پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، مولا اس ماں کے صدقے میں تو دہلی میں بارش برسا دے۔ ابھی محبوب الہی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے تھے، پوری دہلی میں جھماجھم بارش ہو رہی ہے۔ جب کسی کی ماں اس طرح دعا کرتی ہے تب جا کر گھر میں کوئی بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تب جا کر بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے، جب باپ علی ہوا کرتا ہے تب کسی کا بیٹا حسین ہوتا ہے۔ ایسے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا تھا فاطمہ الزہرا نے، 3 دن تک بھوکے رہا کرتی تھی، کئی دن تک روزے رکھا کرتی تھی، ایک سجدہ کرتی تھی پوری رات ختم ہو جایا کرتی تھی، فاطمہ الزہرا کا ایک سجدہ نہیں ادا ہو پاتا تھا۔ اے میری ماں آپ کتنا سجدہ کرتی ہو، اے میری بہنوں آپ کتنا سجدہ کرتی ہو، آپ کتنے قرآن کو پڑھا کرتی ہو، آپ کتنے بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی صدائیں لگاتی ہو۔ اے میری بہنوں آپ نے کتنے بزرگوں کے دامن اور کتنی سجدے اور کتنے تہجد کی نمازیں پڑھی ہے۔ کل قیامت کے دن فاطمہ الزہرا جنت کی دہلیز پر کھڑی ہو کر کلائی پکڑ لے گی اور پوچھے گی کہ جب اسلام کی عظمت کی بات آئی تھی تو میں نے اپنے بچے کو عظمت اسلام کی خاطر تیار کر کے میدان کربلا میں قربان کر دیا، تم نے کتنا سجدہ کیا ہے، ہمارا بیٹا بھی قربان اسلام کی خاطر ہوا، ہمارا بھتیجا بھی قربان عظمت اسلام کی خاطر ہوا، ہمارا بھانجا بھی قربان نماز کے تقدس کو بچانے کے لیے ہوا، ہمارا سکھربار قربان اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے ہوا۔ اب بتا جب اسلام تجھے ملا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو نے کتنے روزے رکھے ہیں، تو نے کتنی زکاتیں ادا کی ہے، تو نے کتنے سجدے کیے ہیں۔ اذان مسجد کی صدائیں کانوں سے ٹکراتی ہے مؤذن کی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم مسجدوں کے مسافر نہیں بنتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز جب تک نہیں پڑھیں گے، ہمارا بچہ بھی نماز نہیں پڑھے گا، ہماری بچی بھی نماز نہیں پڑھے گی، تب تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ماں نمازی بن جائے، اس لیے کہ بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ جب غوث اعظم ماں کے شکم میں تھے نا، روزانہ نمازیں ادا کر کر غوث اعظم کی ماں ام الخیر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب بسم اللہ خوانی کے لیے غوث اعظم کو لے جایا گیا، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا غوث ستر پارہ کا حافظ قرآن تھا۔ استاد نے پوچھا بیٹا کہاں حفظ کیا ہے؟ کہا میری ماں نماز فجر پڑھ کر جب قرآن پڑھا کرتی تھی میں سنا کرتا تھا، میں اس سن کے ماں کے پیٹ میں ستر پارہ کا حافظ قرآن بن گیا۔ جب ماں ایسی ہوا کرتی ہے
تب بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ اتنا آسان ہے کسی کو غوث اعظم بن جانا۔ کوئی حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، تقویٰ و طہارت و للہیت کے مقام پر جنگلوں کا مسافر بن جایا کرتا ہے، تب جا کر کوئی اس مقام ولایت کے ایک چھینٹا اس کے بدن پر پڑا کرتا ہے۔ تصوف کی ہر منزل کو پڑھتے پڑھتے، ہر چیز نمک روٹی کھاتے کھاتے، روزہ رکھتے رکھتے، اپنی خواہشوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دباتے دباتے، جب کوئی اس مقام اور اس تحلیز پر پہنچتا ہے تب دنیا اس کے قدموں کا بوسہ لیا کرتی ہے۔ ایسے نہیں ہم سمجھ لیا غوث اعظم عام بات ہے۔ غوث اعظم وہ ہے جس نے عشاء کی وضو سے 40 سال فجر کی نماز ادا کی ہے۔ غوث اعظم وہ ہے جو 27 سال تک جنگلوں کے راہوں کے مسافر بن گئے، اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ 70 دن تک کھانا نہیں کھاتے، اللہ کی طرف سے آوازیں آتی، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اللہ کی طرف سے آواز آتی، عبد القادر کھا لے، عبد القادر کھا لے، عبد القادر کھا لے، تب جا کر کھایا کرتے تھے۔ جب کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے تب جا کر غوث اعظم بنا کرتا ہے۔ اے میرے پیارو، اتنی قربانیوں کے بعد کوئی عبد القادر بنا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم عبد القادر کے ماننے والے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ عبد القادر کا ماننے والا، اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے خالی نہیں ہوگی، اس کی زبان پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح ہوگی۔ جب ہماری زندگی مکمل طور سے اللہ رب العزت کے حوالے ہو جائے گی تب عبد القادر کے غلام میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں غوث الاعظم کانفرنس بنانے والے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس مقام تک اس طرح نہیں پہنچتا ہے۔ مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سوکھی روٹی کھا کے تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، تب جا کر کوئی اس مقام پر پہنچا کرتا ہے۔ اور پھر بات غوث اعظم کی ایسے ویسے انسان کی نہیں، ولایت کبریٰ کے مقام پر جو فائز ہو اس عبد القادر کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگلوں کے مسافر بن گئے۔ بغداد میں ایک بات شور شرابہ ہو گئی عراق میں کہ ایک اجمی انسان آیا ہے جو مجنون ہے تو عالم ہے تو کافی پڑھا لکھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بندہ جنگلوں کا مسافر کیوں ہو گیا۔ 4 عباسی خلیفہ کا دور غوث اعظم نے دیکھا ہے، 4، اور بغداد کا عالم یہ تھا، سود عام تھا، زنا عام تھا، ظلم و ستم ہو رہے تھے، ہر طرف ایک دوسرے کے حقوق کو دبایا جا رہا تھا۔ ویسا دور تھا۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں پروردگار عالم، جہاں ظلم کا بول بالا ہو، جہاں زناکاری عام ہو جائے، جہاں سود ہو، جہاں جھوٹ ہو، جہاں ریاکاری ہو، جہاں شراب نوشی ہو، اس بغداد میں ہم کیسے رہے، اس عراق میں ہم کیسے رہے۔ جنگلوں کے مسافر بن گئے۔ کئی ایک سال تک کتابوں میں آتا ہے بغداد کی اس سرحدوں سے لے کر سیریا کے اس علاقے سے لے کر سری لنکا کی سرحدوں تک غوث اعظم پیدل چلتے، 27 سال تک پیدل چلتے رہے، حتیٰ کہ لوگ یہ سمجھتے کہ غوث اعظم کی روح پرواز کر گئی۔ کئی دن تک کھانے نہیں کھاتے غوث اعظم، اللہ اللہ کی رٹ لگاتے رہتے، لیکن پھر آواز آئی، اے عبد القادر، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تو جنگلوں کا مسافر بن جا، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تو شب و روز کو جنگل میں گزار دے۔ اے پروردگار عالم، پھر کیا کروں؟ کہاں عراق میں چلا جا، اسلام کی باتیں کر، عظمت اسلام کی باتیں کر، خطاب کر، تقریر کر۔ اے مولا، وہ عراق جہاں ظلم عام ہے، وہ عراق جہاں شراب نوشی عام ہے، وہ عراق جہاں ظلم و بربریت کی جاتی ہے، وہ عراق جہاں زنا عام ہے۔ اے پروردگار عالم، اس عراق میں جہاں جب کوئی حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کی نسیں دبا دی جایا کرتی ہے، اس کی جان لے لی جایا کرتی ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے، اس عراق میں مولا، ہاں اس عراق میں اب غوث اعظم تو اجمی تھے۔ عراق عرب کا علاقہ پڑتا ہے، عرب کا خطہ پڑتا ہے، فارس کی سرزمین کے غوث اعظم ہے، ایران کے رہنے والے فارسی بولنے والے غوث اعظم ہے۔ عراق میں عربی بولی جاتی ہے، لیکن جانے تو کیسے، بولے تو کیسے، تقریر کرے تو کیسے۔ غوث اعظم آ گئے جنگلوں سے، عراق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد کی اس مسجد میں بیٹھ کر سوچ ہی رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صاحب نے تشریف فرما ہے کہ عبد القادر
अपना मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब दहन 7 बार सैयदना गौसे आजम के मुंह में डाला है। अब खिताब कर, अब गौसे आजम खिताब कर रहे हैं। पहला दिन जो खिताब किया, पहले दिन जो गौसे आजम तकरीर किया, सुनने वाले कितने लोग? सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, बाकी कोई नहीं। एक अजमी अरबी बोल रहा है, एक फारसी बोलने वाला अरबी बोल रहा है, एक फारसी दां अरबी बोल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मौला, मेरी फारसी वैसी है लेकिन मेरी अरबी वैसी तो नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे दहन डाला। अब गौसे आजम बोलना शुरू किए हैं और गौसे आजम बोल रहे हैं। 3 लोग सुनने वाले थे, 3 लोग सुनने वाले थे। गौसे आजम ने कहा जलाल में आकर, ऐ अजिन्ना की जमातो आ जाओ, ऐ औलिया की अरवाहो आ जाओ, ऐ अंबिया, ऐ क्या कहते हैं, जिन्ना की जमातो आ जाओ, ऐ औलिया की रूहो आ जाओ। ऐ पर्दा में बैठी, ऐ पर्दा में बैठे वो उलमा जो दसरों तदरीस दे रहे हैं, हुकूमत से डरकर वो बाहर आ जाए। वो नकाबपोश लोग जो अंदर कूफे में घुसकर अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहे हैं, वो बाहर निकल आए। फिर उसके बाद खिताब करना शुरू किया और करते करते क्या देखते हैं कि कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद गौसे आजम के सामने जिस मस्जिद के मिंबर पर बैठकर खिताब किया करते थे, वो मस्जिद फुल हो जाती है। ईदगाह में मिंबर लगता है, पूरा ईदगाह फुल हो जाया करता है। अब मैदान में मिंबर लग रहा है। 70 हजार लोग गौसे आजम की गुफ्तगू को सुना करते थे। किताबों में आया है कि गौसे आजम की गुफ्तगू को सुनने के बाद जब उस महफिल का इख्तिताम होता तो उस महफिल से 70 लोग मुर्दे उठाए जाते थे और 4 हजार लोग अल्लाह के वली बना दिए जाए। वो दर था गौसे आजम। तब अल्लाह ने ये मकाम किया। इतना आसान है, हम गौसे आजम की जिंदगी को समझ जाएंगे इतनी आसानी के साथ। हम औलियाए किराम और बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को समझ जाएंगे, हम असलाफ की जिंदगी को समझ जाएंगे इतनी आसानी के साथ। कहते हैं आग की भट्टी में तपना पड़ता है, पूरी ख्वाहिशों को लात मारनी पड़ती है, तब जाकर कोई हिंदुस्तान में आकर मखदूम बन जाया करता है। सिमना के बादशाह थे, दौलतें थी, हुकूमतें थी, लेकिन आए यहां सबको ठोकरे मारकर और कछोचा मुकद्दसा में आबाद हुए इस्लाम की अजमत के खातिर। अब जो मर्ज कहीं ना ठीक हो, वो नीर का पानी पिला दो मखदूम के दयार से, वो ठीक हो जाया करता है। आखिर क्यों? हमने कभी सोचा, हमने कभी समझा अल्लाह ने ये मकाम क्यों दिया, ये रुतबा क्यों दिया? जब ये बुजुर्गाने दीन अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रजा के खातिर कुर्बान कर दे। इनका उठना अल्लाह के नाम है, इनका बैठना अल्लाह के नाम है, इनका चलना अल्लाह के नाम है, इनका जीना अल्लाह के नाम है, इनका खाना और पीना अल्लाह के नाम है, इनका चलना अल्लाह के नाम हो जाया करता है। अल्लाह उसे जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया करता है। तब तो गौसे आजम उस बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह की रट लगाकर इस्लाम के तकद्दुस को बुलंद कर रहे थे और दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे, दुनिया के लोगों इस्लाम को पहचानो, इस्लाम को जानो। बड़े से बड़े लोग गौसे आजम की दरसगाह में आकर पढ़ा करते थे। वो बगदाद, वो इराक जहां इमाम आजम की तुर्बत है, वो इराक जहां इमाम आजम की दरसगाह है, इमाम शाफई जैसे लोग हैं, इमाम मालिक जैसे लोग हैं, उनका तकवा और तिहारत है, मंसूर हल्लाज जैसे लोग हैं, वैसे लोग मौजूद हैं, जुनैद बगदादी जैसे लोग मौजूद हैं। उस बगदाद की सरजमीन पर मेरा गौसे आजम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की बुलंदी के खातिर 27 साल तक जंगलों का मुसाफिर बनने के खातिर उसके बाद आया है और दुनिया को ये ऐलान कर रहा है और बता रहा है, ऐ लोगों, हमें एक अल्लाह की इबादत करनी है, एक माबूद हकीकी को मानना है, एक मौला की परस्तिश करनी है, एक रब के सामने सर झुकाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को पहचानो, मजहब इस्लाम को पहचानो, इस्लाम की हक्कानियत को जानो, तक़वा और तिहारत को आम करो, हक खाओ, हक बोलो, हक हलाल का खाओ, किसी का माल गसब नहीं करना है, हराम नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, ज़िना नहीं करना है, ताश के अड्डे पर बैठकर ताश नहीं गिनना है। ये इस्लाम इतनी आसानी से नहीं मिला है। कहीं अली असगर की कुर्बानी दी गई है, कहीं कासिम का सवाब लूटा गया है, कहीं यही की जवानी दी गई है, 72 नफूसे कुस्सिया को कुर्बान किया गया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है और हम इसका गलत और नाजायज फायदा उठाएंगे। हमें समझना पड़ेगा इस्लाम क्या है, हमें पहचानना पड़ेगा इस्लाम। लोग कहते हैं
ہم اسلام کی مانیں، ہمیں سمجھیے اسلام کیا ہے میری جان۔ میں اس بات پر بتا کر بس اپنی گفتگو کو سمیٹ لے رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ ایک اور لیڈی ہے جس کا نام سنیتا ولیم ہے، وہ جب چاند پہ جاتی ہے گڑھے پہ اور آسمان کی بلندیوں پہ گئی تو لوگوں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ جب میں آسمان کی بلندیوں پہ گئی تو مجھے سب چیز کالی نظر آ رہی تھی، دو چیز تھی وہاں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ کہا بتاؤ وہ دو کیا تھی؟ کہا ایک کا نام مکہ ہے اور دوسرے کا نام مدینہ ہے۔ کہیا سبحان اللہ، اور بس کہی سبحان اللہ۔ اسلام تیری لفظ نہ ڈوبے گی حشر تک، تیرے رگوں میں خون ہے رواں چار یار۔ ایک میری فلٹن ہے امریکہ کی، بہت بڑی ہیروئن ہے، بہت بڑی اسکالر ہے، بہت بڑی کیا کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہے میری فلٹن۔ وہ عراق گئی گھومنے کے لیے اور جاتے جاتے اسے غوث اعظم کا گنبد و مینار نظر آیا۔ اب دنیا سے غوث اعظم کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا سے آپ کو بتا دیں کہ غوث اعظم کیا ہے۔ وہ میری فلٹن کہتی ہے اپنے گارڈ سے کہ یہ گنبد و مینار جو نظر آ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ مسلمان کے بہت بڑے مہاپروش آدمی ہے جس کو مسلم قوم مانتی ہے، جس کو عبد القادر کہا جاتا ہے، اسی کا روزہ ہے۔ کہا چلو مجھے لے کر۔ کہا کہ اجازت لینی پڑے گی، یہ عراق ہے، عراق کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، تم امریکہ سے آئی ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اجازت دی ہوئی۔ 8 منٹ کی اجازت دی۔ کتنے دیر کی؟ سب لوگ بولے کتنے دیر کی؟ 8 منٹ کی۔ اب وہ میری فلٹن جہاں پر غوث اعظم کا غلام اپنی چپل اتارتا ہے غوث اعظم کے دربار میں جانے کے لیے، امریکہ کی اتنی بڑی اشتاق چپل اتارنے کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ دنیا کو یہ پتہ مل گیا کہ غوث اعظم جہاں غوث اعظم کا غلام جس جگہ پر چپل اتارے دنیا کے لوگوں کی وہاں پر بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہی نہیں بات میں اس لیے نہیں بتایا ہوں، وہ 1 گھنٹہ ہو گئی بیٹھی ہوئی ہے، 2 گھنٹہ ہو گیا بیٹھی ہوئی ہے، 3 گھنٹہ ہو گیا بیٹھی ہوئی ہے، 4 گھنٹہ ہو گیا بیٹھی ہوئی ہے، 8 گھنٹہ ہو گیا مسلسل بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ہماری اگر سرچ میری فلٹن کا نام آ جائے گا۔ کہا کہ گارڈ آیا، کہا کہ میم 8 منٹ کی اجازت ہوئی تھی، 8 گھنٹہ ہو گئے، آپ یہاں سے اٹھیے، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر۔ وہ میری فلٹن کہتی ہے کہ اے لوگوں سنو، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں اتنی دیر سے بیٹھی ہوں؟ میں نے اپنے سکون کی خاطر دنیا کی خوبصورت جگہ کو دیکھا ہے، اپنے سکون کے خاطر 50 گرام شراب کی بوتل کئی ہزار ڈالروں میں خرید کے پیا ہے۔ جب تک نشہ رہتا تب تک سکون ملتا، نشہ اتر جاتا سکون ختم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جب سے اس فقیر کے در پر بیٹھی ہوں دنیا کے کسی کونے میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا سکون غوث اعظم کی اس دیار میں ہمیں مل رہا ہے۔ غوث اعظم کی اس دیار میں مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا پھر بھیڑ لگ گئی۔ اے میری فلٹن، اس جگہ پر تو بیٹھی ہے جہاں پر غوث اعظم کا غلام اپنی چپل اتارتا ہے، اپنے جوتے اتارتا ہے، تو اس جگہ پر بیٹھی ہے تجھے اتنا سکون مل رہا ہے۔ تو اندر آ جائے گی تو کیا عالم ہوگا، بابو شیخ میں آ جائے گی تو کیا عالم ہوگا، مدرسہ دیکھ لے گی کیا عالم ہوگا، اسلام دیکھ لے گی تو کیا عالم ہوگا، رسول کا دین دیکھ لے گی تو کیا عالم ہوگا، فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لے گی تو کیا عالم ہوگا، حسین کی زندگی کو دیکھ لے گی تو کیا عالم ہوگا۔ اب وہ میری فلٹن کہتی ہے کہ سنو، جب بغداد کے غوث اعظم کا عالم یہ ہے تو یہ غوث اعظم جس رسول اعظم کے بارے میں بتاتے ہیں اس مدینہ کے رسول اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ کہا کیا ارادہ ہے میم؟ کہا کہ اب میں اسی وقت یہاں سے اٹھوں گی جب میرے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہوگا۔ کہا غوث اعظم کا دامن؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اب دیر مت کرو اور ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو، اور کلمہ پڑھتی ہے اور اسلام میں داخل ہوتی ہے اس کا نام ام الخیر فاطمہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیرے رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، تیرے رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ رب کریم ہمارے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو ہمیں نانیہ توبہ کرتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعذبت واتوب